السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم پڑھیں گے القراءۃ الواضحہ کا 44واں سبق۔ القراءۃ الواضحہ صوم کا 44واں سبق پڑھیں گے۔ اقسام الماء الشہیرتی، پانی کے مشہور حصے، پانی کی مشہور قسمیں، ان کو ہم پڑھیں گے۔ المحیط، یا آپ پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ المحیط ہوا احد اقسام المیاہ الخمسۃ کما مرہ، وہ یعنی محیط پانی کی 5 قسموں میں سے ایک ہے، جیسا کہ گزر چکا۔ البحر هو جزء عظیم من الماء الملح مثل البحر الاحمر، وہ کھارے پانی، ملحن کہتے ہیں نمک کو، تو کھارا پانی، کھارے پانی کا ایک بڑا حصہ ہے جیسے بحر احمر۔ الساحل هو الارض التي تحف البحر مثل ساحل جدة بالبحر الأحمر وساحل ممبئی بالبحر الہندی، وہ زمین ہوتی ہے جو سمندر کو گھیر لیتی ہے، جیسے جدہ کا ساحل بحر احمر کو اور ممبئی کا ساحل بحر ہند کو کیا کرتا ہے، گھیر لیتا ہے۔ یعنی وہ کنارہ جو ہوتا ہے اس کو ساحل کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، ساحل کہتے ہیں۔ المنار او الفنار هو بناء مرتفع جدا يقام على صخرة في البحر او عند مدخل احد الموانئ، وفي القسم العلوي منه مصباح عظيم متحرك تهتدي بنوره السفن في الليل مثل منار الطور، وہ ایک اونچی عمارت ہوتی ہے، وہ ایک بہت اونچی عمارت ہوتی ہے۔ ہوا بناء مرتفع جدا، وہ ایک بہت اونچی عمارت ہوتی ہے۔ یقام علی صخرۃ فی البحر، جس کو سمندر کے اندر ایک چٹان پر بنایا جاتا ہے، قائم کیا جاتا ہے۔ صخرہ کہتے ہیں چٹان کو۔ یا پھر موانی، مینا کی جمع یعنی بندرگاہ، یا کسی ایک بندرگاہ کے راستے پر یعنی داخل ہونے کی جگہ پر، راستے پر۔ وفی القسم العلوی، اور اس کے بالائی یعنی اونچے حصے، اونچائی میں، جو اس کا جو سب سے اونچا حصہ ہوتا ہے، اس میں ایک بڑا گھومنے والا کیا ہوتا ہے، بلب ہوتا ہے، چراغ ہوتا ہے، بلب ہوتا ہے۔ تہتدی بنورہ السفن، کہ راہیاب ہوتی ہیں جس کی روشنی سے کشتیاں، فی اللیل، رات میں، مثال کے طور پہ منارہ طور جو ہے اس کے اندر اسی طریقے سے ہوتا ہے نا۔ دوبارہ سے دیکھتے ہیں یہاں سے، اور اس کے اونچے حصے میں بالائی حصے میں ایک گھومنے والا بڑا سا بلب ہوتا ہے جس کی روشنی سے کشتیاں رات میں راہیاب ہوتی ہیں جیسے منارہ طور۔ الخلیج وہ ہوا جزء عظیم من البحر داخل فی الارض مثل خلیج عدن، وہ سمندر کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے جو خشکی کے یعنی زمین کے اندر ہوتا ہے، جیسے خلیج عدن۔ البوغاز او المضیق، بوغاز اور یا مضیق دونوں اس کے نام ہیں۔ ہوا جزء ضیق من الماء محصور بین برین ویوصل بحرین علی عکس البرزخ، فہو جزء ضیق من الارض محصور بین بحرین ویوصل ارضین، وہ پانی کا ایک تنگ حصہ ہوتا ہے جو 2 خشکی کے درمیان گھرا ہوا ہوتا ہے، یعنی 2 زمینوں کے درمیان پانی کا حصہ جو ہے وہ گھرا ہوا ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، بوغاز اور مضیق کہتے ہیں، ہے نا۔
وَيُوصِلُ بَحْرَيْنِ عَلَىٰ عَكْسِ الْبَرْزَخِ، وہ برزخ کے برخلاف دو سمندروں کو ملا دیتا ہے، یوصلو ملا دیتا ہے دو سمندروں کو برزخ کے برعکس، کیونکہ فا کا ترجمہ کیونکہ کریں گے، کیونکہ برزخ ہوا مطلب برزخ، کیونکہ برزخ زمین کا ایک تنگ حصہ ہوتا ہے، ضیقن تنگ حصہ ہوتا ہے جو دو سمندروں کے درمیان گھرا ہوا ہوتا ہے اور دو زمینوں کو ملا دیتا ہے۔ وَيُوصِلُ أَرْضَيْنِ، دو زمینوں کو ملا دیتا ہے۔ القنات او الترعۃ، یہ ترعۃ ہے، قنات اور ترعہ، قنات یا ترعہ، ہی مجرن صناعی للماء حفرہ الانسان للری او للملاحۃ مثل قنات السویس، وہ پانی کا ایک مصنوعی بہاؤ، ایک مصنوعی یہ راستہ ہوتا ہے، یعنی اس کو نالا یا نالی کہہ سکتے ہیں، پانی کی ایک مصنوعی نالی یا ایک راستہ ہوتا ہے جس کو ہاں سے مراد یہی مجرا ہے، جس کو انسان آب پاشی یعنی سینچائی کرنے کے لیے یا پھر جہاز رانی کرنے کے لیے جو ہے اس کو کھودتا ہے، حفرہ کھودتا ہے، جیسے قنات سویز۔ البحیرۃ، تالاب یا جھیل کو کہتے ہیں، ہی جزء من الماء تحیط بہ الارض من کل جہاتہا، وہ پانی کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کو زمین اس کی تمام جہتوں سے گھیر لیتی ہے، یعنی چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بحیرہ، یعنی چاروں طرف سے گھرا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس کا پانی بہتا نہیں ہے، وہ جھیل ہوتی ہے۔ الشلال هو المكان الذي يسقط فيه ماء النهر من مكان عال الى مكان منخفض في مجراها، وہ جگہ ہوتی ہے، وہ جگہ ہوتی ہے جس میں نہر کا پانی گرتا ہے، یسقط من مکان عال الى مکان منخفض، اونچائی سے نیچے کی طرف، اوپر سے نیچے کی طرف، فی مجراہا اس کے دھارے میں، مجرا کے معنی دھارا بھی ہوتا ہے، راستہ بھی ہوتا ہے، نالی کو بھی مجرا کہتے ہیں، دوڑنے کی جگہ، اور بہت سارے معنی ہوتے ہیں مجرا کے، تو یہاں مراد ہے اس کا دھارا، یعنی اس کی جو ایک جو لے ہوتی ہے اس میں گر رہا ہوتا ہے، اس کے دھارے میں۔ تو اس کا ترجمہ دوبارہ کرتے ہیں، وہ جگہ ہوتی ہے، الذی کا ترجمہ دوبارہ وہ سے کر رہا ہوں، ہے نا، وہ جگہ ہوتی ہے جس میں فیہ نہر کا پانی گرتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف اس کے دھارے میں۔ منبع النہری، نہر کا چشمہ، منبع النہر، منبع کہتے ہیں چشمے کو، هو المکان الذی یخرج منہ ماء النہری، آپ کہیں گے اسے منبع کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ نون کے بعد جب با آ جاتا ہے تو اس کو میم پڑھتے ہیں، نون کو تو میم پڑھتے ہیں، تو منبع پڑھیں گے اسے۔ وہ جگہ ہوتی ہے جس سے نہر کا پانی نکلتا ہے، یعنی چشمہ جو ہوتا ہے وہاں سے پانی پھوٹتا ہے نا، نکلتا ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں نہر کا پانی جہاں سے نکلتا ہے اسے کہتے ہیں منبع النہر، وہ جگہ ہوتی ہے جس سے نہر کا پانی نکلتا ہے۔ مصب النہری هو المکان الذی ینتہی الیہ ماء النہر ویصب فی بحر او بحیرۃ۔ مصب النہر، مصب کہتے ہیں انتہا کو، مصب النہر مانے نہر کی انتہا، جہاں نہر ختم ہوتی ہے، وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر جس کی طرف نہر کا پانی ختم ہو جاتا ہے، وَيَصُبُّ فِي بَحْرٍ أَوْ بُحَيْرَةٍ، صَبَّ يَصُبُّ کے معنی گرنے کے ہوتے ہیں، گرنا، اور وہ کسی سمندر یا جھیل میں گرتا ہے۔ ترجمہ پھر دیکھتے ہیں، وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر نہر کا پانی ختم ہو جاتا ہے اور کسی سمندر یا جھیل میں گرتا ہے۔ الضفۃ او الشاطئ هو احد جانبی مجرى النہر فمتى اتجه الانسان للمصب كان الشاطئ الایمن على یمینہ والایسر على یسارہ۔ ضفہ اور شاطئ وہ
نہر کے راستے کے دو کناروں میں سے ایک ہوتا ہے۔ مجرا راستہ، نہر کے راستے کے دو کنارے ان میں سے ایک ہوتا ہے۔ تو جب انسان انتہا یعنی دہانہ، مصب النہری، یہ مصب اسی سے مراد ہے، مصب النہری مراد ہے، یہاں پہ مصب لکھ دیا انہوں نے، ہے نا، شارٹ فارم میں لکھ دیا ہے۔ تو مصب سے مراد کیا؟ منتہا نہر، یعنی جہاں نہر کا دہانہ ہوتا ہے، آخری حصہ۔ تو جب انسان دہانے پر رخ کر لے، دہانے پر کھڑا ہو جائے، اتجہا مانے رخ کرنا، کھڑا ہو جانا، تو جب انسان نہر کے دہانے کی طرف کھڑا ہو جائے تو دایاں کنارہ، شاطئ بھی کنارے کو کہتے ہیں، تو دایاں کنارہ دائیں طرف ہو، اعلیٰ یمینی ہی، اس کے دائیں طرف، اور بایاں کنارہ اس کی بائیں طرف ہو۔ وہ نہر کے راستے کے دونوں کناروں میں سے ایک ہوتا ہے۔ تو جب انسان نہر کے دہانے کی طرف کھڑا ہو جائے تو دایاں کنارہ دائیں طرف ہو اور بایاں کنارہ بائیں طرف ہو۔ حوض النہری، نہر کا حوض کہتے ہیں کنٹینر کو جہاں پانی جمع ہوتا ہے۔ ہوا جمیع الاراضی التی یجری فیہا النہر وفروعہ التی تنحدر الیہ میاہہا، وہ تمام زمینیں، وہ تمام خشکی کے حصے ہوتے ہیں، علاقے ہوتے ہیں، وہ تمام جمیع الاراضی، وہ تمام زمینیں یعنی خشکی کے حصے ہوتے ہیں جن میں فیہا نہر بہتی ہے، یجری، جرا یجری مانے بہنا چلنا، جن میں نہر بہتی ہے اور اس کی وہ شاخیں، فروعہ التی، اور اس کی وہ شاخیں جس کے پانی، میاہوہا، یہاں سے ہا سے مراد فروع ہے نا، جن کے پانی اس میں گرتے ہیں، تنحدر، انحدر ینحدر، انحدارا الا کے ساتھ اس کے معنی ہوتے ہیں نیچے گرنا۔ تو دوبارہ سے دیکھیے، وہ تمام زمینیں، وہ تمام خشکی کے حصے ہوتے ہیں، کیا؟ حوض النہر کی بات کر رہے ہیں، جن میں نہر بہتی ہے اور اس کی وہ شاخیں جن کا پانی اس میں گرتا ہے۔ جدول دیکھتے ہیں، الجدول او النہیر، جدول آپ نے پڑھا ہوگا، یہ جدول ہوا نہر صغیر یصب فی غیرہ، وہ ایک چھوٹی نہر ہوتی ہے جو دوسری نہر میں گرتی ہے، جو دوسری میں گرتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ جدول کہتے ہیں یا نہر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں یہ سبق مکمل ہوا۔ یہ تمرین ہے، کون اسئلۃ واجب علیہا، کہ سوال لکھیے اور اس کے جواب دیجیے، سوال بنائیے اور اس کے جواب دیجیے۔ یہیں آپ کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اس کو آپ اچھے سے پڑھ لیں گے تو آپ اس کے جو بھی سوال ہوئیں گے ان کے جواب دے سکتے ہیں بآسانی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔